تو بی بی عائشہ، بی بی حفصہ اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں بی بی سودا اور بھی بیویاں شریک ہوئی. ان نے ایک پروگرام بنایا، آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اب ہماری یہ طاقت تو ہے نہیں کہ حضور کو کہیں کہ جی آپ بی بی زینب کے گھر میں زیادہ کیوں بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی ہیلا کرتے ہیں، کوئی تدبیر کرتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں تاکہ حضور وہاں نہ بیٹھے زیادہ. پہلے تو پتہ کریں کہ وجہ کیا. پتہ لگا کہ بی بی عائشہ بی بی زینب کے گھر میں کسی نے عقہ، یعنی اس وقت یہ ہوتی تھی نا چمڑے کے بنے ہوئے، جیسے عربی میں گربا بھی کہتے ہیں، مشکیزے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مشکیزے ہوتے تھے، شہد اس میں ہوتی، گھی بھی اسی میں ہوتے تھے، شہد بھی اسی میں ہوتی. تو کسی نے بی بی زینب کو ہدیہ بھیجی تھی شہد. تو جب حضور تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت بنا کے پیش کرتے، اور حضور پاک کو شہد کا شربت بہت پسند تھا. بلکہ بعض علماء نے اپنے کتابوں میں یہ معمولات میں بھی لکھا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں مفید بھی ہوں گی، کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی طیبہ کی زندگی میں کہ آپ جب سردیوں کا موسم ہوتا تو گرم پانی میں 2 چمچ شہد نوش فرماتے روزانہ باقاعدہ، اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تو ٹھنڈے پانی میں حضور شہد کی شربت کا 1 گلاس نوش فرماتے. تو آج پوری دنیا کی ریسرچ جو ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ شہد کے بارے میں کیا کیا علم آگے بڑھ رہا. تو بہرحال یہ ایک شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، اتباع بھی ہے، اس سے بڑی اچھا. اور پھر ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں. ورنہ انسانوں کے بنائے ہوئے تو بڑے سے بڑے قیمتی چیزیں جو ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ تو اگر آپ کھلائیں نا انشاءاللہ تو دایاں ہاتھ ٹھیک ہوگا تو بایاں ختم ہو جائے گا اللہ کے نام سے. خود بیچتے ہیں، بناتے ہیں، 10 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اس گولی کو بند کر دو، اس سے کینسر ہوتا ہے. لوگ پٹھے 10 سال تک انہوں نے جو کینسر کرایا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ ملٹی ملینئر لوگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ مرتے ہیں، مرنے تو ان کو تو پیسہ چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اب ان کو پتہ چل گیا کہ حضور شہد پینے کی وجہ سے دیر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور پاک کی طبیعت مبارک ایسی ہے کہ آپ کو خوشبو بڑی پسند ہے. حضور کے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی نا، بدن مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی، آپ کا تو سراپا خوشبو تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی حضور کو خوشبو بہت پسند تھی. حب الیہ من الدنیا بثلاث. حضور نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں. اب 3 سب سے پہلے خوشبو. اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضور پاک نے جو خوشبو استعمال کی، زیادہ مشک جسے آپ مسک کہتے ہیں، اور امبر اور عود، جو آج کل عرب بھی استعمال کرتے ہیں عود. اچھا، حضور کے زمانے میں بھی عود جو ہے یہ آپ کے انڈیا سے آتا تھا، العود الہندی، یہ معروف تھا حضور کے زمانے میں بھی. یعنی عود بھی انڈیا سے آتا تھا اور تلوار بھی انڈیا سے آتی تھی. یعنی السیف الہندی بھی معروف تھی اور عود بھی انڈیا کا معروف تھا، عود الہندی کے نام سے بڑا معروف. اور آج بھی اس کا ایک مقام ہے اگر صحیح ملے. بہرحال یہ وہ عطر ہیں جو حضور. اچھا، اسی طرح بعض روایات میں گلاب کا ذکر کیا، ورد. تو اب تو خیر کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی، بڑے لوگوں کو مل جاتی ہو تو الگ بات ہے، اور نہ ہم جیسوں کو تو مشکل ہے، کیونکہ جو خالص گلاب ہے طائفی وہ تو کم سے کم 10,000 ریال کا 1 تولہ ہوتا ہے، کون لے گا بھائی. اور عود خالص جو ہے اس کی لکڑی جو ہے 20,000 ریال کلو ہے. عطر جو ہے اچھے یعنی صحیح مقام میں وہ کم از کم 6,000 ریال کا 1 تولہ کون لگائے گا. یہ ہم جو لگاتے ہیں نا یہ تو مقصد ہے، وہ اصل نہیں ہوتا. یہ تو اللہ جانے کون سا قسم ہوتی ہے، کوئی 1000ویں قسم ہوتی ہے کہ وہ 1 تولے میں 200 تولہ بھی لا دیتے ہیں، پھر اس کو 600 ریال 1000 ریال تولہ بیچتے ہیں، وہ ہم لے کے خوش ہوتے ہیں کہ اصلی مل گیا ہے. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ میں نے ایک دفعہ اخبار میں کارٹون دیکھا تھا کہ ایک آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. تو اس سے پوچھا کہ ابھی کیا ہے؟ اس نے کہا یار خودکشی کرنے کا ارادہ تھا، زہر لے آیا، لیکن بدقسمتی سے خالص نہیں تھا. خالص ہوتا جلدی مر جاتا نا. اب نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں، کہ زہر بھی خالص نہیں ملتا جس ملک میں، عطر خالص کہاں ملیں گے. اچھا، خدا کی شان ہے کہ بیچنے والے بھی اکثر ہماری برادری مولوی ہوتے ہیں، داڑھی والے، اس لیے ہم اعتبار کر کے بڑا ٹھیک ٹھاک پھنستے ہیں. وہاں ہم کراچی میں جاتے تھے نا، وہاں بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ نام بھی ایسے رکھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ ایسے داڑیاں دیکھ کے حیران. انڈیا میں، بمبئی میں، دلی میں، لکھنؤ میں، اسی طرح بجنور میں، یہ سارا ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ. ایک سے ایک ماشاءاللہ بیٹھا ہے فرشتہ. ایسا ہاتھ صاف پھیریں گے انشاءاللہ آپ کو نہ دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. یہ وہ لوگ. اور پھر ساتھ یہ بھی ضرور کہیں گے حضرت مکی صاحب آپ سے
کمال ہے، آپ تو ہماری عقیدت کی جگہ ہیں حضرت، اور انشاءاللہ 100% جیلی مجھے دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال تو اگر یہ آپ کو ملیں تو بہرحال جہاں خوشبو ایک اچھی چیز ہے وہاں سنت کو سمجھ کر لگا لیا کر کہ سنت جو ہے اتباع ہے، اور آگے پیچھے نہ صحیح، چونکہ جمعہ کے دن، کیونکہ آپ آج کل کا نوجوان تو پرفیوم کا مارا ہوا ہے نا، کلونز کا، پرفیومز کا مارا ہوا ہے بیچارہ، وہ تو پرفیوم بھی پھر وہ خریدتا ہے جو کسی عورت کے نام پہ۔ انا للہ، کس کس چیز کو روئیں، پمبا کجا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد، کوئی ایک داغ ہو تو وہاں زخم تو پمبا رکھیں، جب ہر طرف سے اندھیر ہو۔ یہ آپ میری باتیں ایسے نہیں، میں انشاءاللہ کوئی غیر ذمہ داری سے نہیں کہتا، آپ پتہ کر لیں کہ یہ وائٹ ڈائمنڈ جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، بلیو ڈائمنڈ جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، سانتا کلارا جو ہے کس کے نام سے بنایا گیا ہے، لانکومی جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا، پیکاسو جو ہے وہ کس کے نام سے بنایا گیا ہے۔ یہ میں ان کے باپ دادے کی اصل تک جب نہ پہنچوں میں تقریر میں وہ بات نہیں کرتا کبھی۔ میں نے تو پیرس میں جا کے ان کے باپ دادے کے پاس بیٹھ کے پوچھا ہے کہ کیا کرتے ہو، ایسے نہیں کہ وہ جو مرضی ہے منہ سے نکال دو، کیوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ ذمہ داری اللہ کے شکر سے یہ بات پتہ نہیں کہاں جائے گی۔ تو بلکہ مجھے ایک دفعہ بڑا یعنی ہنسی بھی آئی، میں امریکہ کی کس جگہ پہ تھا اللہ عالم، ہیوسٹن میں تھا یا شکاگو میں تھا، تو ایک بہت بڑے ہال میں وہاں سیمینار تھا، جب اس سے فارغ ہوئے تو کار میں جب ہم سوار ہو رہے تھے تو میرے ساتھ کی کار پہ ایک لڑکی سوار ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے بڑے یہاں سے خوش ہو کے کہا، مکی صاحب آپ کی تقریر سے اللہ نے ہمارے لیے بہت بہت فائدہ ہوا، بہت بڑی باتیں مجھے سمجھنے میں ملی، اور ایک میک اپ کی چیز میں بھول گئی تھی جو آپ کی تقریر میں آج مجھے یاد آئی ہے، میں ابھی جا کے لوں گی ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ چلو آپ اگر آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو میں آپ کو جا کے لے دوں۔ وہ پھر بیچاری پسینہ، اس نے سمجھا ہے مولوی ہے نا، ڈر جائے گا، جب ایسی بات کروں گی تو مولوی صاحب سے گھبرا جائیں گے نا لڑکی کی بات سن کے کہ فیشنیبل لڑکی ویسی بات۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ چل کے لے دیتا ہوں۔ وہ جیسے مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے نا، تو ایک بیگم تھی منسٹر تھی، تو وہ مولویوں کو تنگ کرنا چاہتی تھی کہ یہ داڑھی والے مولوی ہیں نا، تو وہ جب آئی جناب اسمبلی کے حال میں تو فوراً اس نے سب سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا، السلام علیکم السلام علیکم۔ مقصد یہ تھا کہ مولوی صاحب کو ذلیل کروں۔ مولانا ہزاروی صاحب کے پاس جب آئی تو کہا مولانا السلام علیکم، مولانا کھڑے ہو کر نے کہا ملنا ہے تو گلے ملو، یہ ہاتھ ملنے کی کیا بات، اگر ملنا ہے اسی طرح گلے سے ملو، گناہ کرنا ہے تو بالعزت گناہ کریں، یہ کیا ہاتھ ملا رہی ہے۔ ایسی ذلیل ہوئی کہ پھر کبھی داڑھی والے کو نہیں چھیڑا، زندگی میں پھر اس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی داڑھی والے پہ اعتراض کرے، بالکل ٹھیک ہو گئی، زبان بند ہو گئی اور جا کے پیچھے آرام سے بیٹھ گئی اپنی سیٹ پہ۔ اس نے سمجھا تھا کہ جب مولانا کو ہاتھ دوں گی نا مولانا فضل ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، تو میرا تو کام بن گیا نا کہ کیسے میں نے مولوی صاحب کو پریشان کر دیا۔ آگے مولانا ہزاروی ایسے جیسے کیا ہو جس نے بڑے بڑوں کو چڑھایا ہوا ہو، یہ بیچاری کیا تھی۔ تو باہر صورت کہنے کی بات یہ ہے کہ اب دیکھیں جناب کہ کتنا فکر لڑا دور تک۔ اب انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں آئے نا بی بی حفصہ، تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ آج تو ہوا محسوس ہو رہی ہے آپ کے بدن سے، آپ کے مبارک سے کچھ ہوا آ رہی ہے عجیب سی، اور میرے پاس جب آئیں گے میں بھی یہی کہوں گی، اور بی بی سلمہ سے کہا تمہارے پاس ہے تم بھی یہی کہو۔ اب صاف بات ہے کہ حضور پاک تو یعنی ماں سوائے آپ خوشبو کے کبھی اللہ معاف کرے ریحا کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، تو جب حضور کو یہ کہا جائے کہ سرکار آپ کے بدن مبارک سے کچھ ناگوار سی بو آ رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات۔ اچھا اب اندازہ کریں، یہ بھی انہوں نے مشورہ کر لیا کہ حضور تو فرمائیں گے کہ عورتوں میں کوئی چیز استعمال ہی نہیں کی ماں سوائے شہد کے، تو ہم کہیں گے حضور شاید پھر اس کی وجہ سے ہو، تو حضور فرمائیں اللہ کی بندی شہد سے کیسے ہوا بو آ سکتی ہے، تو ہم کہیں گے اصل معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ایک گوند ہوتی ہے عرفت، شاید وہ کھایا ہو، اس سے پھر وہ شہد بنی ہو، اس کا اثر آیا ہو، اس کو کہتے ہیں مغافیر، جسے آپ کہتے ہیں ہینگ ایک چیز ہوتی ہے اکثر پٹھان بھائی کھاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بڑی عجیب سی ری ہوتی ہوا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ساری بات طے ہو گئی، حضور تشریف لائے تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے ایک ناگوار سی بو آ رہی ہے، معاشرت اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو شہد دیا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ریح المغافیر ہے، معلوم ہوتی ہے کہ وہ شہد کی جو چھتا تھا نا وہ کسی عرف گوند پہ تھا، میں اللہ عالم۔ اب حضور دوسری بیوی کے پاس ہے، اس بیوی نے بھی یہی کہہ دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر ہوں گے دل تو صاف ہوتے ہیں، جب دل صاف ہوں، جب ایمان صاف ہو تو پیغمبر تو پھر بات جو ہے نا وہ ہمارے حضرت ایک گزرے ہیں، وہ حضرت حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے، علماء بڑے علماء کے استاذ تھے،
تو حضرت شیخ الحدیث نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بچے جو تھے نا جی، انہوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اب حضرت سے چھٹی لینی ہے تو کیسے چھٹی لیں. تو بچوں نے آپس میں مشورہ کر لیا. اب جو بچہ ہے وہ کہ حضرت آپ کی آنکھیں آج سرخ لگ رہی. دوسرا آیا، اس نے کہا حضرت یہ آپ کو تو معلوم ہوتا ہے کچھ آگے کچھ پردہ کچھ جالا سا بھی آ رہا ہے، آپ کو نظر میرے خیال میں کمزور ہو رہی ہے. تیسرا آیا، چوتھا آیا، انہوں نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ بالکل موتیا تو آپ کی آنکھوں پہ گر رہا، آپ تو بالکل نابینا ہو رہے ہیں. اور شام تک جناب حضرت نابینا ہو کے بیٹھے، آنکھیں بند کر کے میں نابینا ہو گیا. اچھا اب کوئی نابینا نہیں، کچھ نہیں. اب لوگ آ رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنے بچوں نے یہ مجھے کہا ہے میں واقعی نابینا ہوں. اب کئی دن لکڑی پکڑے ہوئے رجال، آنکھیں بند ہیں، نابینا ہوگی. کیوں؟ بچے جو کہتے ہیں. یہ ایمان تھا، یہ قلب صفا تھا. ہمارے چونکہ قلب صاف نہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں دیوانگی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل پن ہے. لیکن یہ ان کے ایمان میں یہ تصور نہیں آ سکتا تھا کہ ایک بچہ مسلمان کا بیٹا جھوٹ بولے گا. انہوں نے ہمارے بیٹے نہیں دیکھے، انہیں باپ کو بیچ ڈالیں. وہ اپنے دور کے بچوں کو یہی سمجھتے ہوں گے بیچارے. آج کل تو ماشاءاللہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی 10 قدم آگے ہوتا ہے. تو بہر صورت یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ایسی بات ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی لا ادری مغافیر کی ہوا آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ما شربت الا عسلا. نے کہا اصل اکلت العرفت، ہو سکتا ہے عرفت کھایا. حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نے شہد حرام کر اور قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیا. اب چپ ہو گئی بات. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ یا میرے نبی لم تحرم ما احل اللہ، آپ نے اس چیز کو حرام کیوں کیا جس کو ہم نے حلال کیا؟ محض اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے. یعنی اللہ کے نبی نے ایک بات جو بیوی نے کہی دوسری نے کہی، یعنی عورت کا اتنا دل میں قدر ہے، اتنا احترام ہے کہ ان کو دل شکنی نہ ہو چلو میں آج کے بعد شاد نہیں پیوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت تحریم جو ہے وہ نازل. اب جناب دیکھیں، لیکن پھر یہ شان خداوندی ہے کہ تحریم، صورت تحریم میں عتاب بھی ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما، یا ایھا النبی خطاب جو ہے وہ خطاب ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا محمد، ورنہ ہر پیغمبر کا جو خطاب آتا ہے یا آدم اسکن، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی، بالکل خطاب یا داؤد. لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ جب بھی میرا مولا خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے القاب کے ساتھ، شان کے ساتھ، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر. تو یہاں عتاب کا موقع تھا، یہاں تو اللہ نام لیتے ہیں کہ نہیں یا ایھا النبی، کہ لطف بھی ہے اور ساتھ عتاب بھی ہے، لطف و کرم بھی ہے اور عتاب. کہ لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اور آگے یہ بھی بتا دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. آپ کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، آپ کو حلال کو حرام نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم معاف کر چکے ہیں اس لیے کہ ہم بخشنے والے، ہم مہربان. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اسی ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ بی بی حفصہ نے جب یہ راز افشا کر دیا، بی بی عائشہ کو بتا دیا، تو سرکار دو جہاں ناراض. اسی کو اللہ نے اسی قرآن میں بھی فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کی لیکن بیوی کہہ بیٹھی. اب اللہ نے آپ کو جب مطلع کیا اور حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قالت من انبا کہا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان کی بات ہے. قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے خبر دی ہے جو علم والا ہے اور جاننے والا ہے. اب دیکھیں پھر عورت کا مقام اسلام میں. حضور غصہ آیا اور آپ نے بی بی حفصہ کو طلاق کہ میرا راز تم نے کیوں کھول دیا؟ کیونکہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے رازوں کی امین ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری عورتوں کے سامنے باتیں کرتی رہے گھر کی. اور جب شوہر ایک بات کی پابندی بھی لگا دے کہ یہ بات کسی سے نہیں کہنی تو پھر تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات حدیث میں آتا ہے طلقہا، آپ نے طلاق دے دی. اب جناب آپ دیکھیں کہ آج یورپ کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں اور اسلام کی نظر میں بھی عورت کا مقام دیکھیں. حالانکہ طلاق دینا بھی حضور کا حق ہے، اللہ نے جہاں نکاح کی اجازت دی وہاں طلاق کی بھی اجازت دی. لیکن جبریل علیہ السلام آئے بطور خاص حضور کی خدمت میں. جبریل علیہ السلام آئے حضور کی خدمت میں اور آ کے کہا فراجعھا یا رسول اللہ، آپ رجوع کریں بی بی حفصہ کی طلاق سے. انہا صوامۃ قوامۃ، وہ تو روزے رکھنے والی، رات کو عبادت کرنے والی بیوی ہے، وہ تو اللہ کو اتنی پسند ہے، مہربانی کر کے طلاق واپس لیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا فرشتہ جبریل جو وحی لے کے آتے ہیں وہ بی بی حفصہ کی طلاق واپس کرانے کے لیے حضور کی خدمت میں آ رہا.
کہ حضور رجوع کریں، آپ کی بیوی تو بڑے شان والی ہے، آپ طلاق نہ دیں، طلاق دے دی ہے، رجوع فرما لیں۔ اچھا، اب اسی طرح دیکھیں کہ جب یہ باتیں زیادہ بڑھ گئیں اور بھی کچھ اسباب ہو گئے تو اب دو باتیں ہو گئی نا، کہ ایک یا تو بیوی ماریا والا قصہ یا شہاد والا قصہ۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جھگڑے میں کیوں پڑو، ہو سکتا ہے وہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، یہ بھی واقعہ پیش آیا ہو، ایسی بڑی بات ہی، تو لہٰذا کیوں ہم تعارض میں جھگڑیں کہ وہ غلط ہے یا وہ نعوذ باللہ وہ غلط، کیونکہ بعض واقعات یعنی صحیح ہے میں ہیں۔ تو اب جناب اسی طرح جب باتیں اور بڑھی تو ایک مسئلہ ہے، اس کا نام ہے ایلا، کہ کوئی بندہ اپنی بیویوں سے قسم کھا لے کہ میں اس بیوی کے پاس 1 مہینے کے لیے مثلا نہیں آؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں ایلا، اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا پورے واقعات کو پس منظر کو دماغ میں رکھیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ بی بی ماریا کو حضور نے بلایا تھا، بی بی ماریا تو حضور کے بلانے پہ آئیں، بی بی حفصہ ناراض ہوئی تو حضور نے بی بی ماریا کی تحریم کا فیصلہ فرما لیا، پھر اللہ نے قرآن اتارا، حضور نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر دیکھو کہ اب حضور نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے کے لیے کسی بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤں، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ اگر آپ کی بیوی میں کوئی نشوز ہے، کوئی اس کے اندر نافرمانی کے اثرات ہیں، تو اسلام نے سکھایا ہے کہ بھئی یا تو ایسا ہے کہ ایک کمرے میں پہلے آپ کٹھے لیٹتے تھے، اب علیحدہ لیٹنا شروع کر دو، ایک بستر پہ آپ کٹھے سوتے تھے، اب علیحدہ سونا شروع کر دو، یا اس کے ساتھ بات کچھ دنوں کے لیے بند کر دو تاکہ تنبیہ ہو، اس کو اصلاح ہو اس کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں۔ اور پھر دیکھیں یہ 1 مہینہ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضور نے کہاں گزارا، بی بی ماریا کے گھر۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں سرکار دو عالم کے دل میں کیا مقام ہے کہ اگر اس بی بی کو میں نے کہہ دیا تھا، حرام کا لفظ کہہ بیٹھے تھے، تو اب اس کی دل جوئی یہ کی کہ صرف 1 وقت کے لیے نہیں، پورا 1 مہینہ حضور اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اور 7 بیویوں کو بھی تبھی کتنا بڑا مقام ہے، کتنا احساس ہے ایک عورت کی عظمت کا، خیالات کا، کہ اس کو دل شکنی تو ہوئی تھی نا، بھی میرا کیا قصور تھا جو مجھے حرام کیا گیا، مجھے تو حضور نے بلایا، میں حاضر ہو گئی، میرا آخر کیا گناہ تھا؟ تو حضور نے بجائے اس 1 گھنٹے کے 1 مہینہ اس کے گھر میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا کہ کسی بیوی کے گھر میں نہیں جائیں گے، پورا 1 مہینہ اس کے پاس ہے۔ اور یہ بات جو تھی پورے مدینے میں اڑ گئی کہ طلق رسول اللہ ازواجہ، کہ حضور نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، طلاق دے دی ہے، اور پورے صحابہ مدینہ منورہ کی مسجد میں، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور رو رہے کہ یار اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، حضور نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، امہات المومنین ہماری مائیں، ہماری ماؤں کو آج طلاق ہو گئی۔ جن کو احساس ہوتا ہے، جن کو قدر ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ماں پر طلاق کا کیسا مقام ہوتا ہے، کیسا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو آپ سیدھے بی بی حفصہ کے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں۔ آپ نے آگے کہا بی بی حفصہ سے کہ اچھا میں نہیں کہتا تھا کہ تم زیادہ جرأت نہ کیا کرو حضور کے سامنے بات کرنے کی، اب اچھا ہو گیا، اب میں نے سنا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہو گیا، اب اسی لیے میں کہتا تھا کہ حفصہ اتنا جرأت نہ کیا کرو بات کرنے کی۔ اچھا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آگے بھی بی بی حفصہ تھی نا، تو عمر کی بیٹی تھی، اس نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ نے کہا کہ یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، ہم جانے ہم آپس میں جانیں گے، ہمارا معاملہ آپس میں ہے، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے؟ لیکن آگے بھی تو عمر ہے نا، تو انہوں نے کہا عسى ربه ان طلقكن، یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے تو قادر ہے یبدلہ خیرا منکن، کہ وہ ان بیویوں کے بجائے اللہ حضور کو اور بیویاں اچھی دے دے گا، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا۔ اندازہ کرو حضور کی بیویوں کی صفتوں کا کہ وہ بیویاں کیسی ہوں گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والی، اللہ پہ ایمان لانے والی، رات کو لمبی لمبی عبادت کرنے والی، غلطی ہو تو توبہ کرنے والی، رات دن زندگی عبادت میں گزارنے والی، روزے رکھنے والی، بیوہ بھی اور کنواریاں بھی، اللہ تو قادر ہے۔
اگر اللہ کے نبی نے